بھیڑ کا کوئی چہرہ نہیں مل سکا، بس ہمارے جنازے خبر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ وڈی کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والا با اخلاق اور منہ پر بولنے والا بدتمیز لگتا ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ وڈی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بھیڑ کا کوئی چہرہ نہیں مل سکا، بھیڑ کا کوئی چہرہ نہیں مل سکا، بس ہمارے جنازے خبر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے۔ بہت شکریہ۔ اور آخری میں جاتے جاتے یہ چار مصرے دو پڑھ کے جاتا ہوں اور آپ سے ودا لیتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتے ہوئے یہاں سے اپنا سفر ختم کرتا ہوں۔ میں تو فقیر ہوں، میں جھولا اٹھا کے چل دوں گا صاحب، بھائیوں بہنوں میں تو جھولا اٹھا کے چل دوں گا۔ میں تو یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ دھوئیں کی لکیر مت بیچو، یار لفظ فقیر مت بیچو۔ میری ہمت کے لیے میرا دامن بھر کے ودا کرنا کہ یار لفظ فقیر مت بیچو، یہ دھوئیں کی لکیر مت بیچو۔ مودی جی آپ سے گزارش ہے، مودی جی آپ سے گزارش ہے، چائے بیچو ضمیر مت بیچو، چائے بیچو ضمیر مت بیچو۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں صاحب جب چیزیں تھوڑی سی مشکل سی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ اپنی ذمہ داری تو نبھانی پڑے گی، اپنا کام تو کرنا پڑے گا۔ یہ جو شہروں کے نام بدلنے والے لوگ ہیں ان سے کہنا پڑے گا کہ تمہارے پہلے بولا ہے تمہارے بعد بولیں گے، تمہارے فیصلے بالکل ہیں بے بنیاد بولیں گے۔ یہ میرا کلیجہ ہے جو میں ہمت کر رہا ہوں، آپ میری بات پر مہر لگا کے بتائیے گا کہ تمہارے پہلے بولا ہے تمہارے بعد بولیں گے۔ سیاسی نعرے بھی الگ الگ ہیں صاحب۔ ندیم بھائی، کانگریس پارٹی نے نعرہ دیا چوکیدار چور ہے، بھاجپا نے دیا مودی ہے تو ممکن ہے۔ بس دونوں نعروں کو آپ ایک جٹ کر لیجئے گا، بس چیزیں لمحہ بھر میں کیسے جڑ جاتی ہیں تو کیا سے کیا ہو جاتی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ تمہارے پہلے بولا ہے تمہارے بعد بولیں گے، تمہارے فیصلے بالکل ہیں بے بنیاد بولیں گے۔ مٹا دو نام کاغذ سے، دلوں پر پھر بھی لکھا ہے، الہ آباد بولا ہے، الہ آباد بولیں گے، الہ آباد بولا ہے، الہ آباد بولیں گے۔ ایک نظم سناتا ہوں صاحب، بہت اچھا سن رہے آپ کہ خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا، خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا، کالے دھن کی باتیں کر کے آنکھ سے کاجل چرا لے گیا۔ ذرا سا جڑیے، جو 2 4 10 50 لوگ چلے گئے ان کے حصے کی بھی داد آپ ہی کو دینی ہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ دوستو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جنت کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم
جو کوئی بھی اس جنت کا حال سنے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناگواریوں سے گھیر دیا، یعنی شرعی احکام کی پابندی لگا دی جس پر عمل کرنا نفس کو ناگوار ہے۔ پھر فرمایا جبرائیل اب جا کر دیکھو، چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل جاؤ جہنم کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا اس میں داخل ہونے سے بچے گا، یعنی بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا۔ پھر فرمایا جبرائیل اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے بلند مرتبہ کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ بچ سکے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا اس نے ڈرنے کا حق ہے، اور کامل اسلام ہی پر جان دینا۔ اللہ تعالیٰ سے اور ان کے عذاب سے ڈرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زقوم کا اگر ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا میں بسنے والوں کے سامان زندگی کو خراب کر دیں تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ زقوم جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو مزید ایک چیز عطا کر دوں، یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت کر دوں؟ وہ کہیں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، اور کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ بندوں نے اس جواب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر پردہ ہٹا دیں گے، جس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب اس کا حال یہ ہوگا کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا اس سب سے زیادہ محبوب ان کے لیے اپنے رب کی دیدار کی نعمت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا رسول اللہ، یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ بڑھا دی گئی ہے۔ ہر درجہ کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے، اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی درد تجھ پر گزرا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کہاں کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب۔ اسی طرح ایک شخص جنتیوں میں سے ایسا لایا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گزاری ہوگی۔ اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے، کیا کوئی درد تجھ پر تکلیف کا گزارا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب، کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری اور میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔